نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو اس امت کے سب سے بہترین انسان تھے، جو اس امت کے سب سے اچھے انسان تھے، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کے ساتھ کے لیے از خود چن لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارت کے لیے، ان کی مشارت کے لیے، ان کی وزارت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ساری دنیا کائنات میں پائے جانے والے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، دیکھا، اور پھر فرمایا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، جتنے بھی دل تھے ان سب دلوں میں سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے افضل پایا، سب سے بہتر پایا، اور فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، ان کو چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، اور فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ پاک نے دلوں کو دوبارہ دیکھا، بعد قلب محمد، نبی پاک کے دل کے بعد پھر ساری دنیا کے دل کو اللہ نے دوبارہ دیکھا، اور فرمایا فوجد قلوب صحابہ خیر قلوب العباد، اللہ پاک نے آپ اپنے نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کے دل کو ساری دنیا کے دلوں سے بہتر پایا، اور فرمایا فجعلہم، اللہ نے ان کو بنا دیا وزراء نبی ہی، فجعلہم وزراء نبی ہی، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو ان نبی کے لیے وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے خاطر وہ نبی پاک کے ساتھ مل کر قتال کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، ہجرتیں کرتے رہے، اور اللہ پاک نے اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان ساتھیوں کو چن کر اپنے نبی کے ساتھی بنایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ انسان ہیں جن کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر الناس کرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے شاگردوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بندے نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ اتنے افضل ترین لوگ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے لوگ جہاد کریں گے، لوگ لڑائیاں کریں گے، لشکر جائیں گے، گروہ جائیں گے، فوج کشیاں ہوں گی، لشکر کشیاں ہوں گی، اور پھر پوچھا جائے گا حل فیکم، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اور اگر پتہ چلے گا کہ ان میں کوئی صحابی رسول ہے، فرمایا یفتح لہم، اللہ ان کو میدان فتح کر کے دے دے گا، ان کی برکت سے اللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگ فوج کشیاں کریں گے، لشکر کشیاں کریں گے، اور قوم کے جائیں گی، اسلام کی خاطر جو ہے نا مجاہدین جائیں گے، اور پھر پوچھا جائے گا کیا ان میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے، یعنی کوئی تابعی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں تابعی ہے، فرمایا اللہ اس تابعی کی برکت سے بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔
یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، اتنے اونچے لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سچے بھی کہا، صادق بھی کہا، ان کو راشد بھی کہا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کو، اللہ پاک نے ان کو مومن بھی کہا اور کامیاب بھی کہا، پاک صاف بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راشد ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ پاک نے ان کو راشد کہا ہے، رشد و ہدایت والے کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ سچے بھی ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ پاک نے ان کو سچے بھی کہا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ سچے پکے مومن ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا یہ پکے سچے مومن ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور اللہ نے ان کے لیے باعزت روزی کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے ان کو کامیاب بھی کہا ہے، اللہ نے ان کو پاک صاف بھی کہا ہے۔ فرمایا فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، اس بستی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، قباء کے اندر رہنے والے ایسے تمہارے ساتھی صحابہ انسان ہیں جو پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ پاک کے یہ جو ساتھی ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے طریقے کو اختیار کرنے والا ہے تو وہ اس کے طریقے کو اختیار کرے جو دنیا سے جا چکا ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس لیے کہ جتنے زندہ ہیں ان کے اوپر فتنے اور آزمائشیں امتحان آ رہے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، جو دنیا سے جا چکے یہ محمد کریم کے ساتھی ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس ساری امت سے فضیلت والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اس ساری امت سے افضل لوگ ہیں۔ وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، جن کے دل انتہائی
انتہائی پاک صاف نیکوکار ہیں، اور فرمایا وَعَامَكَهَا عِلْمًا، جن کا علم سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط علم تھا، علم وحی ان کے پاس سب سے زیادہ تھا، قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے تھے، حدیث پاک کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے تھے۔ فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر وہ اتنے سادہ تھے کہ ان میں تکلف تھا ہی نہیں، بہت کم ان میں جو ہے نا تکلف تھا۔ فرمایا اختارہم لصحبت نبیہ، اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے اللہ نے خود ان کا انتخاب کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انتخاب ہے کہ اللہ پاک نے خود انتخاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم انتخاب کرتے ہیں، ہمارے بڑے انتخاب کرتے ہیں، اور ہمارے مجتہد انتخاب کرتے ہیں، فقیہ اور امام انتخاب کرتے ہیں، اور قربان جائیں وہ انتخاب کسی انسان کا انتخاب نہیں، اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا تھا۔ اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو اختیار کیا، ان کا انتخاب کیا، لصحبت نبی ہی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وَإِقَامَتِ دِینِهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اور فرمایا فَعْرَفُوا فَضْلَهُمْ، لوگوں تم ان کی فضیلت کو پہچانو، وَاتَّبَعُوا فِي آثَارِهِمْ، اور تم ان کے نقش قدم پہ چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، اور تم ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے آداب کو تم اپناؤ۔ فرمایا وَدِينَهُمْ مِنْ وَدِينِهِمْ، ان کے دین اور ایمان کو اپناؤ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر تھے، اس ہدایت کے اوپر تھے جو سیدھی ہے، اس راستے پر تھے جو سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی فضیلت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحاب محمد، میرے نبی کے ساتھیوں میں سے کسی کو گالی مت دینا، لا تسبوا اصحاب محمد، میرے نبی کے کسی ساتھی کو برا مت کہنا، کیونکہ فلا مقام احدہم ساتم، یعنی مع نبی، ان میں سے کسی ایک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنا، فرمایا کہ ایک لمحہ بھر، ایک گھڑی، ایک لمحہ کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا، آپ کے ساتھ مجلس اختیار کرنا، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، آپ کی گفتگو اپنے کانوں سے سننا، اور اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجلس کچہری کرنا، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ، ایک گھڑی، فرمایا خیر من عمل یوم من عمل احدکم 40 سنتن، جتنا وہ اتنا بہتر ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ 40 سال تک نیکیاں کرتا رہے۔ اللہ اکبر، تم میں سے کوئی بندہ 40 سال تک بھی نیکیاں کرتا رہے، تو کہ ایک صحابی کا ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ٹھہرنا، یہ اس کا عمل کہیں بہتر ہے تم سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ فلا مقام احدہم، ان میں سے کسی ایک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنا، ساعتن خیر من عبادت احدکم عمرہ، یہ تم میں سے کسی ایک کی ساری زندگی کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ان کا ایک لمحہ نبی پاک کی مجلس اختیار کرنا تمہاری ساری زندگی کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اتنے افضل لوگ تھے وہ، اتنے اعلیٰ لوگ تھے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی لا تسبوا احدا من اصحابی، لوگوں میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو برا نہ کہنا، میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک پر زبان درازی نہ کرنا، میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو گالی نہ دینا۔ فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے تو فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے ایک صحابی کی مٹھی بھر جو خرچ کرنا یا آدھی مٹھی جو خرچ کرنا یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ جو ہے وہ 12 میل کے ایریے میں یا 10 میل کے ایریے میں لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور مدینے کا وہ ضرب المثل پہاڑ ہے، وہ پہاڑ احد پہاڑ جس کو دور سے نظر آ جاتا ہے، دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ ھذا جبل، یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، مدینے کا پہاڑ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احد پہاڑ جتنا سونا، اللہ اکبر۔ فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور میرے السابقون الاولون صحابہ جو ہیں وہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں یا آدھی مٹھی جو کی خرچ کریں، فرمایا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ نے کہا کس کو تھا ذرا دیکھیے، فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں کچھ چپکلش ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، کچھ گفتگو جو ہے وہ اونچی ہو گئی آپس کے اندر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ اکبر، کسی گالی کا تذکرہ نہیں حدیث میں یہ ہے کہ کانا بین خالد ابن الولید و بین عبد الرحمن ابن عوف شیئن، بس آپس میں بیٹھے بیٹھے گفتگو اونچی ہو گئی، اللہ اکبر، آپس میں ہم کلامی ہو گئی، آپس کے اندر آوازیں اونچی ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ساتھی کو برا مت کہنا، کسی ساتھی کو برا مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ کسی ایک کو، احدن کے لفظ ہے حدیث میں، کسی ایک صحابی کو برا مت کہنا۔ جو بندہ اس روایت سننے کے بعد، اس حدیث سننے کے بعد کسی ادنا سے صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، وہ بندہ جو ہے وہ قابل تعزیر اور سزا ہے کہ جو صحابی کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ ناموس صحابہ، صحابہ کرام تو ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر درجہ بدرجہ اللہ نے بڑا مقام دیا، ہر ایک کو بڑا اعزاز دیا اللہ پاک نے۔ فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہیں کہنا۔ کس صحابی کے بارے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے مہاجرین انصار۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید
वलीद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू बैदा तुबनुल जराह फिल जन्ना। अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, बड़े ही अजीम सहाबी, जिनके पीछे एक सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 1 रकत अदा की है। अल्लाह अकबर। ये वो प्यारे सहाबी हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि जब हम सफ़र में थे, फजर का वक़्त हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर निकल गए क़ज़ाए हाजत के लिए, मैं भी आपके साथ पानी लेकर चला गया। अल्लाह अकबर। तो काफ़ी देर लग गई, करीब था कि सूरज तुलू हो जाए। सहाबा जो पीछे थे उन्होंने कहा कि सूरज तुलू हो जाएगा, चलो हम नमाज खड़ी कर लेते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे करके उन्होंने जमात खड़ी कर दी। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करके जब आप आए, मैं आपके साथ था, मैंने कोशिश की कि अब्दुर्रहमान को आगे बढ़कर बताऊं कि नबी पाक आ चुके हैं। उस वक़्त वो 1 रकत पढ़ा चुके थे। आपने फरमाया अबू मूसा ठहरो, आज हम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे 1 रकत अदा करेंगे। अल्लाह अकबर। कितना एजाज़ है, कितना मुकाम है। अल्लाह अकबर। और ये रुतबा मिला जिसे मिल गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में आपने फरमाया था ला तसुब्बू अहदम मिन असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी एक को बुरा मत कहना। लो अनफका अहदुकुम मिसला ओहुदिन ज़हाबन, अगर तुम ओहुद पहाड़ जितना भी सोना खर्च कर लो, मा बलगा मुद्दाहदिहिम वला नसीफाहु, मेरे सहाबी के अव्वलून साबिकून अल अव्वलून, सहाबी की एक मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। इतनी अजमत वाले सहाबा थे। और फिर जनाब हजरत खालिद बिन वलीद, जिनको कहा जा रहा है खालिद बिन वलीद, ये भी बड़े अजीम जर्नैल हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। ये इब्तदान तो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दे दी, हल्का बगोश इस्लाम हो गए, इस्लाम ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की, हजरत खालिद के लिए दुआ की और फरमाया कि इन्नहु सैफुम मिन सयूफिल्लाह, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार अल्लाह ने हमें दे दी है। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हमें अता कर दी है, जो अल्लाह ने ये हमें अता करके कुफर के ऊपर लहरा दिया इस तलवार को। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 160 जंगें इस्लाम की खिदमत में लड़ी। और ये वो प्यारे सहाबी हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हर जंग में गए ये तमन्ना लेकर गए, ये तड़प लेकर गए, ये ख्वाहिश लेकर गए, ये उम्मीद लेकर गए कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करेगा। लेकिन आखिरी वक़्त है, बिस्तरे अलालत पे लेटे हुए रो रहे हैं। जो इयादत करने वाले साथी हैं वो कहते हैं हजरत जी आप भी रो रहे हो, आपने तो इतनी जंगें जो है ना वो लड़ी हैं और अल्लाह ने हर जंग में आपको फतह दी है, मुसलमानों को कामयाबी दी है, इस्लाम को फतह दी है आपकी वजह से, तो आप भी जो है ना रो रहे हैं। कहते हैं मैं मौत से नहीं घबरा रहा, मैं हर जंग में गया और ये उम्मीद लेकर गया अल्लाह शहादत की मौत नसीब करेगा, क्योंकि शहादत की मौत बड़ी ऊंची मौत है। खुद नबी पाक ने इसकी ख्वाहिश की है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाहिश की है कि लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। अल्लाह के नबी ख्वाहिश कर रहे हैं। मैं तो आपने फरमाया मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदगी मिल जाए, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदगी मिल जाए, फिर शहीद कर दिया जाऊँ।
یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت خود مانگی ہے۔ ویسے موت نہیں مانگنی چاہیے، ویسے موت نہیں مانگنی چاہیے، جتنا مرضی بندہ زندگی سے تنگ ہو جائے موت نہیں مانگے۔ ہاں اگر مانگنی ہو تو صرف اس طرح دعا کر سکتا ہے، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، جب میرے حق میں موت بہتر ہوگی اس وقت مجھے موت عطا کر دینا، اتنی تو دعا کر سکتا ہے، موت نہیں مانگ سکتا۔ لیکن شہادت والی موت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے، اور بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میری موت آئے تو تیرے پیارے نبی کے شہر میں آئے، مدینے میں موت آئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم جرنیل اسلام کے 160 جنگیں انہوں نے لڑی ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، وہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور قیامت تک جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں بے احسان اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ فرمایا وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جس میں نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور جنتی شراب کی نہریں، سبحان اللہ، ان کے لیے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی